پاکستان کی کہانی قسط نمبر 4 مسلم لیگ کی تاریخی سیاسی غلطی اور سپریم کورٹ کا متنازع فیصلہ۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے اپنی سیاسی تاریخ کی بڑی غلطی کر دی۔ وہ غلطی تھی ایک کمزور اور فالج زدہ شخص کو گورنر جنرل بنانا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تو پاکستان کو ایک متحرک شخص کی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور ملک کی معاملات بھی سنبھال سکے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے موجودہ گورنر جنرل خواجہ نظام الدین کو 16 اکتوبر 1951 کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ کیونکہ اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو برطانیہ کے 1935 ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں گورنر جنرل کو بہت اختیارات حاصل تھے جنہیں خواجہ نظام الدین رسمی طور پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خواجہ نظام الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا تاکہ وہ پاکستان کی سیاست سنبھال سکے اور پاکستان کے آئین کو تشکیل دے۔ جب خواجہ نظام الدین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے 17 اکتوبر 1951 کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ ملک غلام محمد کو فالج ہوا تھا، اس لیے ان کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ملک غلام محمد کے ترجمانی کے فرائض ان کی امریکی سیکریٹری ادا کر رہی تھی۔ وہ ایک بیوروکریٹ تھے اور قیام پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا، اس لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ مسلم لیگ نے انہیں گورنر جنرل کا عہدہ دیا اور اس طرح ملک کی سیاہ اور سفید کا مالک ایک فالج زدہ شخص بنا، اور یہی مسلم لیگ کی تاریخی غلطی تھی۔ 1935 کے ایکٹ کے مطابق گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے فادر آف دی نیشن بننے کی بجائے اس ایکٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ گورنر جنرل غلام محمد کے دور میں دو بڑے واقعات ہوئے۔ ایک مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں اور دوسرا لاہور میں احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کیا گیا۔ یہ پاکستان میں اس وقت لاہور کی سطح پر پہلا مارشل لا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ غلام محمد نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کو برطرف کر دیا۔ خواجہ نظام الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی، لیکن برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے، اس نے یہ جمہوری درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ غلام محمد نے خواجہ نظام الدین کی جگہ 17 اپریل 1953 کو امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے اگلے برس یعنی 1954 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا، حالانکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ مگر کہا جاتا ہے کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات محدود کر دیے تھے، اس لیے 1935 کے ایکٹ کو استعمال کر کے غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو برطرف کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں آرمی چیف ایوب خان کی حمایت حاصل تھی۔ ایوب خان کی اس حمایت پر غلام محمد نے ایک حاضر سروس آرمی چیف یعنی ایوب خان کو وزیر دفاع مقرر کر دیا، اور یوں اقتدار کے ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اسی برطرف اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے کی۔ انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جسے دور غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔
1955 میں سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی اور بظاہر جمہوریت کی جیت ہوئی، اور یہ امید پیدا ہوئی کہ اب پاکستان جمہوری پٹڑی پہ دوڑے گا۔ لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے فیصلے میں 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا۔ یہ فیصلہ 1-4 کے تناسب سے دیا گیا۔ جن ججز نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان۔ اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ تھے جسٹس ایلون رابرٹ کارنلس۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اسے 1935 کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا اور نہ ہی دستور ساز اسمبلی کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام آمروں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ سب ہو رہا تھا مگر دوسری جانب گورنر جنرل غلام محمد کی صحت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے اور کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ 1955 میں سکندر مرزا اور ایوب خان نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا اور استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا۔ سکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بنے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد جنہیں بیرون ملک علاج کے لیے بھیج دیا گیا تھا وہ صحت یاب تو نہیں ہوئے، البتہ 1 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا تھا، نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ انہوں نے نہ آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نہ مشرقی پاکستان کے خراب ہوتے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ حالانکہ سکندر مرزا کا اپنا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ پاکستان کی خوبصورت کہانی جاری ہے، اسے سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔ شکریہ۔